اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ شکر اور صبر کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 8 ایپیسوڈ جو ہے ان کا بیان ہو چکا ہے۔ ابھی ایپیسوڈ نمبر 9 جو ہے اس کا آج بیان ہوگا، اور صبر اور شکر یا شکر اور صبر، ان کی تعریف اور اہمیت پچھلے ایپیسوڈز میں تو کافی حد تک بیان کی جا چکی ہے۔ تو شکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد بڑی نعمت ہے، جن کو بھی یہ نصیب ہو رہا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے انسان سے کہ شکر کرو میرا، نہ شکری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بے شمار آیات میں فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ایسے کہتا ہے، انسان تو جو بھی پڑھ رہا ہے سن رہا ہے تو وہ سمجھے یہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم ناشکرے ہو یا تم کم شکر کرتے ہو، تو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، تبھی انسان کی اصلاح بھی ہوگی۔ تو شکر کرنے کے بہت فائدے ہیں، اور ناشکری کے بہت، یہ نہیں کہ پھر اجر نہیں ہے، پھر اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے سکتا ہے۔ کئی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزائیں دی ہیں، بربادی کر دی ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ شکر کیا، شکر نہ کرنا یعنی جیسے کرنا چاہیے شکر نہ کرنا ہی ناشکری ہے۔ تو جب کوئی کہہ دے کہ جی میں تو کوئی ناشکری نہیں کرتا، نہیں، شکر نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ تو شکر کیسے کیا جائے یہ پہلے کافی بیان کیا ہے، اور مسلسل یہ جاری ہے ابھی بھی۔ تو آج جس سورت کا بیان ہوگا اور آیت کا ہوگا وہ ہے سورہ نمل کی آیت 40۔ بہت اہم آیت ہے، اور بہت ہی اہم، ہر جگہ جتنے ایپیسوڈز ہوئے ہیں ہر ایک کا مفہوم کانٹیکسٹ الگ الگ ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو پہلے تو بیان ہو چکا یہ، مگر کانٹیکسٹ مختلف ہے، کن کو کہا کہ نہ شکر ہے یا کن کو کہا کہ یہ شکر انہوں نے کیا۔ تو آج اس سورہ میں جو بیان ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی نعمتیں عطا کی تھیں، اور بہت ہی انعام کیے تھے جو بہت اور پیغمبروں کو بھی نہیں تھے۔ وہ جو ہے وہ پرندوں، چرندوں اور جانوروں، ان کی بولیاں جو ہے وہ سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وسیع حکومت عطا کی تھی، بہت ہی بڑی حکومت۔ اور یہ جو اس کے علاوہ یہ جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی، اس میں پرندے اور چرندے اور جانور سے سب اکٹھے ہوتے، سب پہ ان کی حکومت تھی۔ تو یہ 40 نمبر سورت جو ہے، اس سے پہلے کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ملکہ سبا اور اس کے تخت کا، کہ سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں کہا کہ وہ جو تخت ہے وہ، اس سے پہلے کی کہانی اور چل رہی تھی، تو یہاں تک جو ہے آ کے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس کون لا سکتا ہے۔ کسی نے بولا میں اتنے وقت میں لے آؤں گا، تو ایک علم والا تھا جس کو علم لدنی اللہ خاص علم عطا کیا ہوا تھا، یا جن تھا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ کی آنکھ جھپکنے کے پہلے میں جو ہے نا اس کا تخت لا کے آپ کے سامنے جو ہے نا لے آؤں گا۔ تو وہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ لے آیا۔ اب اس کے بعد یہ آیت ہے، وہ بیان جو ہے ہونے کے بعد اگر پورا پڑھنا ہے تو پھر میری یہ سورہ نمل جو ہے اس کی تفسیر اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ، تو پوری بھی سنیں، وہ بہت اچھی ہے، بہت اہمیت پوری وہ سن سکتے ہیں آپ۔ ایڈ کریں سرچ یوٹیوب میں بینات القرآن، تو اس میں آ جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے 40 نمبر، اس میں یہ جو ہے یہ ایسے فرمایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا
من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اس کا ترجمہ ایسے ہے، کہا اس شخص نے جس کا میں نے پہلے بیان کیا کہ علم لدنی تھا، خاص علم تھا اس کے پاس، تو وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم کہ میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس، یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس سے پہلے کہ جبکہ آپ کی پلک۔ چنانچہ جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ فضل ہے میرے رب کا، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب تو بے نیاز ہے اور بہت کریم ہے۔ تو اس میں دیکھیں کتنا سبق ہے۔ ترجمے سے جو ظاہر ہوا کہ یہ خاص منفرد ہے، یہ جو آیت ہے، باقی جتنی ابھی تک بیان ہوئی ہے ان سے مختلف ہے، کہ نبی اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی جن کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، خاص جو باقیوں کو نہیں دیا یا بہتوں کو نہیں دیا، تو اس میں کتنی دفعہ یہ شکر اور ناشکری کا ذکر آتا ہے۔ اب اگر آپ کاؤنٹ کریں تو دیکھیں 4-5 دفعہ یہ شکر اور ناشکری، اور شکر اتنا اہمیت ہے، اتنی اہم ہے یہ آیت، اور خاص طور پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے پاس جب یہ شخص تخت لے آیا ملکہ سبا کا، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں کہا کہ میری بڑی اور میرا بہت علم اور مجھے یہ، اور اپنی بڑائی بھی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی کہ وہی ہے قدرت، اور وہی تو اسی نے مجھے یہ علم دیا اور یہ طاقت دی اور یہ عزت دی کہ یہ میں کروا سکا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کہ وہ شخص جو ہے آنکھ پلکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت سامنے ان کے تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا انہوں نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے، تیری قدرت ہے کہ یہ ممکن ہو سکا۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میں نے تو امتحان بھی لیا تھا، یہ امتحان تھا ان کا سلیمان علیہ السلام کا، اور ان کو بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان بھی لیا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، تو شکر کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نبی وہ تو شکر ہی کرتے ہیں، مگر سبق ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ کوئی نعمتیں ہمیں لیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کو امتحان سمجھ چاہیے۔ وہ نعمتیں جو ہے دین کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، کہ دین آپ کو ملا اس پہ عمل کیا نہیں کیا، یہی ہے نا کہ دین ملا تو اس پہ کیا کیا۔ اس کے پاس علم تھا تو علم سے اس نے وہ تخت لے آیا تو علم کو استعمال کیا۔ اگر ہمارے پاس دین ہے اور اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، یہ ہے اس کا امتحان، دین کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا امتحان کیا ہے کہ دین پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ اس کے بعد قرآن ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی صحت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، ہاتھ پاؤں کان آنکھیں، ہر چیز آپ کو صحت مند جسم دیا، کھانے پینے کی چیزیں دی، اور چلنے پھرنے کی آسانی دی، گھر بار گاڑی جو بھی آسانیاں سہولتیں آپ کو دی، ایک ایک کو کاؤنٹ کریں، ایک ایک کو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، ہر ایک نعمت کا ذکر کر کے تو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ شکر ہر ایک کا الگ الگ ہے، صحت کا شکر ہے کہ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، صحت اس کو جو ہے آپ بروئی کار لائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کی جو آپ کو ہے توفیق تو وہ حج کریں، اور
نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقات اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کریں مسکینوں کے. آپ کے پاس علم ہے تو دوسروں کو کوشش کریں کہ وہ علم منتقل کریں جیسے بھی ہو سکتا ہے. اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس کی تربیت اچھی کرے. اور جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. بہت لوگوں کو میسر نہیں ہے یہ چیزیں. ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھ لیا کریں کہ ٹھیک ہے چلتا ہے. نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ منٹ کے بعد آپ ایسے کریں، مگر زیادہ اوقات کھانے کے تو 3 اوقات ہی ہوتے ہیں. جب پانی پئیں، کھانا کھائیں، اس وقت گاڑی میں بیٹھیں، جاتے ہیں باہر، واپس آ جاتے ہیں سلامتی سے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اپنی ٹریفک کا ایکسیڈنٹ سے بچ کے گھر پہ سلامتی سے آ جائیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. گھر پہنچ کے جب بھی موقع ملے کچھ نفل پڑھ لیے، صدقات دے دیے. اور یہ عملی ہے اس کا پہلو، شکر ادا کرنے کا. تو اس میں یہ ہے سبق کہ پیغمبروں سے بھی اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے شکر کا. دیکھیں پیغمبروں سے مطالبہ کیا کہ شکر کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، تو اس سے انہوں نے شکر کیا سلیمان علیہ السلام نے. اور پھر یہ ہم پہ ہے کہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ہم کریں. اور وہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اس کا شکر یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ان کی سنت جو ہے، جو بھی ان کے احکام ہیں، قرآن کی نعمت وہ ہے کہ قرآن کے احکام جو ہے قرآن کو سمجھا جائے، پڑھا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو احسان کیا، آپ کو زبان دی، آپ کو دل دیا، آپ کو اچھا صحت مند جسم دیا، تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، احسان مانیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو سمجھیں کہ یہ آپ کا امتحان ہے. ساتھ یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اتنی نعمتیں میں دیتا ہوں انسان کو، تو یہ میرا شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. تو اس کو امتحان بھی سمجھنا چاہیے، آزمائش سمجھیں امتحان سے. جتنی زیادہ نعمتیں ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میرا تو یہ حق تھا، مجھے تو اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ سمجھیں. جب بھی سمجھیں آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت اور لوگوں سے زیادہ دیا، تو یہ سمجھیں کہ آپ پہ شکر بھی اتنا ہی زیادہ کرنا بنتا ہے. جتنی زیادہ نعمتیں اتنا زیادہ شکر، اتنا ہی سخت امتحان. جتنی زیادہ آپ کو نعمتیں ہیں امتحان سمجھے اتنا ہی ہے آپ کا، آپ آزمائش میں ہے. تو اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو خوش کریں اور شکر ادا کریں. یہ نہیں اپنی مرضی سے. شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ چرچا کریں. یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا، ایسے ہاتھ اٹھا کے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر، اپنے اولاد بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ باہر ہے، ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تو بہت اہم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 30 سال کی بات ہوگی، 25 سال کی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں اٹک جاتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ تھا ابو ظبی میں، تو وہاں میں کھانا کھا رہا تھا. تو ایک نوجوان، شاید 22-23 سال ایسی ہوگی اس کی ایج، ویل سوٹیڈ، بہت اچھا ڈیسنٹ. تو آیا، بیٹھا، اس نے کھانا جو بھی کھایا، جو دال تھا، سبزی تھی، گوشت تھا، جو بھی تھا، کھانا کھا کے تو اس نے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھا کے تو اس نے دعا کی. کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھاتا. میں بھی یقین چاہتا، میں بھی ایسے کھانا کھا کے ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ دیا، یہ جب وہ بھی یاد آئے تو. مگر اس نے باقاعدگی سے ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دیر اس نے دعا کی، شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. تو دیکھیں اس کی بات میرے ذہن میں ابھی تک میں جانتا ہوں، پہچانتا نہیں، مگر یہ ہے کہ اس کی اچھی چیز، اچھے خاندان سے تھا، اچھی چیز اس کو مجھے ذہن میں آئی، تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. تو ایسے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے شکر ادا کرنا جو دل سے ہوتا ہے خود. تو کسی کو بھی دکھانے کے لیے بھی نہیں ہے. اس نے کس کو دکھانا تھا؟ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ہی دکھانا تھا کہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. ہاتھ لوگوں کے سامنے شہادت، لوگ جیسے میں نے دیکھا لوگ شہادت بن جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جب پیشی ہوگی تو اس میں. تو یہاں اس ایپیسوڈ 9 کا بیان ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری ایپیسوڈ سنیں. یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ تسلسل میں ہیں. مضمون جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا ہے تو یہ ہوں گے. پہلے 5 ایپیسوڈ میں شکر اور صبر دونوں کی بات تھی.
اس کے بعد اب تک جو آ رہے ہیں وہ صرف شکر کے ہیں. جب شکر کے ختم ہو گئے اس کے بعد کچھ صرف صبر کے ہی ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اس کے بعد اور یہ 9 تو ہو گئے، تو ہو سکتا ہے 8 9 10 مزید ایپیسوڈز ہوں جس میں صبر بھی آئے. تو اس لیے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا ہے سبسکرائب، تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ہو جائے جب بھی اپلوڈ ہوں یہ بیان یوٹیوب پہ، تو آپ وہ سن سکیں. تو ہر بیان جو ہے وہ یوٹیوب میں بھی بھیجنا آپ کے لیے وہ میرے لیے مشکل ہے، آسان نہیں ہے. تو اس لیے یہ لازمی جو ہے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ فارورڈ کر سکیں تو اس کو فارورڈ کریں. آپ کو اجر ہوگا، آپ کو جو بھی سنے گا کچھ عمل کرے گا تو آپ کے حصے میں پڑ جائے گا وہ نیکی. تو نیکی کمانے کا کتنا اچھا ہے طریقہ کہ آپ آگے اپنی خود سنیں، فیملی کو سنائیں، بچوں کو سنوائیں، اپنے جو ہے گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو آپ سنوائیں، اور اپنے دوست احباب سب کو جو ہے نا فارورڈ کریں. بلکہ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ جو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن ہے اس میں کمنٹس دیں تاکہ دوسرے لوگ کمنٹس دیکھیں تو ان کو بھی انکریجمنٹ ہو یہ سننے کی. تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں مگر بہرحال کوئی شکوہ بھی ہے کہ بہت کم لوگ سنتے ہیں. اگر میں 100 200 کو بھیجتا ہوں تو شاید 10 15 20 اس کے لگ بھگ وہ بھی پورا نہیں سنتے، پورا شاید 2 3 4 سنتے ہوں گے اتنوں میں سے. تو شوق بہت کم ہے، بہت کم ہے ان باتوں میں اللہ تعالیٰ کی. یہ کوئی ایسی خبریں ہوتی ہیں یوٹیوب پہ جس پہ میں کیا کہوں دینی بھی نہیں ہوتی، بہرحال سنسنی خیز ہوتی ہیں، کوئی معاملات ہوتے ہیں، کوئی ہو جاتے ہیں، کوئی حادثات یہ کچھ اور، تو پھیل جاتی ہیں منٹوں سیکنڈوں گھنٹوں میں پوری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں. تو یہ دین کے کام اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر ہے، یہ مضامین ہے، یہ بہت سنتے ہی نہیں آگے کے، بہت کم سنتے ہیں. میں اب بہت شکوہ تو ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، بس یہی کہہ سکتا ہوں سب کو. بہت آپ کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ اسی میں. یہ ایک چیز چلو مجھے یاد آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے کہ شکر ادا کرنا ہے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. نہ شکر ادا کرو تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کا ہی اس میں گناہ ہوگا یا آپ کی نعمتیں واپس آپ کو اللہ تعالیٰ لے لے گا. تو فائدہ نقص آپ کا ہی ہے اس میں. شکر ادا کرنا، صبر، نیکی کے کوئی بھی کام کرنے آپ کا ہی فائدہ ہے. تو یہاں میں ختم کرتا ہوں اس مضمون کو. وما علینا الا البلاغ، مبشر و مبشرا. مع السلام.